آپ نے او لیول کا جو نصاب سلیبس جو آپ نے بتایا، جو اس کے کانٹینٹس مین کمپوننٹ، ہاں بالکل اس میں یہی ہو سکتا ہے. اس میں آپ نے ناسخ منسوخ بھی بتایا، اس میں آپ نے بتایا حدیث صحیح ضعیف وغیرہ. اچھا ہم درس ریکمینڈ یہ ہوتا ہے کہ 8 کلاس کے بعد بچہ درس میں اسٹارٹ کرے، ٹھیک ہے نا. اچھا 8 کلاس کے بعد اسٹارٹ وہ کرتا ہے تو وہ کوئی تیسرے چوتھے سال میں جا کر حدیث کی وہ اقسام پڑھتا ہے، اور اس سے پہلے بھی وہ کافی کچھ پڑھتا ہے نا. تو ڈائریکٹلی ان چیزوں کو پڑھا دینا، ناسخ منسوخ، اجتہاد اور یہ حدیث صحیح ضعیف وغیرہ، کیونکہ آپ مدرسے کا بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں. صحیح، میں سمجھ. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اس پر آپ کی اپنی پرسنل اوپینین کیا ہے، اور جو دیگر جو سبجیکٹ کے ایکسپرٹس ہیں ان سے بھی آپ کی بات چیت ہوتی رہی ہوگی، وہ اس کو لے کر کیا کمنٹس کرتے ہیں؟ احمد بھائی بہت ہی اچھا کوشچن آپ نے ریز کیا ہے. اس میں آپ کو ایک اس کا پازیٹیو پہلو اور ایک اس کا جو بالکل پازیٹیو پہلو تو یہ کہ او لیول اسلامیات نے اس کو اتنا بریفلی ڈسکرائب نہیں کیا. وہ صرف بتا دیتے ہیں حسن حدیث وہ ہے جو سند اور متن وہ ایسے بتاتے ہیں. صحیح وہ ہے جس میں سند بھی ٹھیک ہو، متن بھی ٹھیک ہو، 100% صحیح. حسن وہ ہے جس میں یہ بھی ہو. یہ سارا وہ اتنا بریفلی اور اتنا نہیں کرتے. بہت سارے اسلامیات کے ٹیچرس کو خود بھی اتنا اچھی طرح پتہ نہیں ہوتا. جو بات صاف سی ہے، جو مدرسے کا بچہ اس کے لیے اتنی پیچیدگی، کیونکہ اس کو اچھا ایک لڑکا ہے وہ بیک گراؤنڈ نالج نہیں، میں اس کو کچھ بھی بتاؤں بس ایک ڈیفینیشن وہ راضی ہو جائے. لیکن مدرسے کے بچے کو ایک ڈیفینیشن بتاؤں وہ راضی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا بیک گراؤنڈ نالج ہے، وہ کوشچن ریز کرے گا. ایک تو اس کا یہ ہے کہ اتنا اس کا مسئلہ نہیں. لیکن دوسرا، جب کوئی ایسا ٹیچر ہو جس کو کوشچن سامنے سے آ جائے وہ اس کا جواب نہ دے پائے. مطلب اگر آپ کوئی کوشچن پوچھ لے کہ سر کمپائلیشن آف حدیث ہوئی تو کچھ ضعیف حدیثیں بھی ہیں، یہ بھی آنے لگی، تو ضعیف حدیث اگر کوئی پڑھ لے، کوئی یہ کر لے تو اس کے ذہن میں ہوگا کہ شاید حدیث کا معیار پورا نہیں ہے. تو یہاں سے مسائل یہ بھی کھڑے ہوتے ہیں. یہ ایون میں اگر آپ کو پرسنلی شیئر کروں، وین آئی گو ٹو ٹیوشن سینٹرز، تو میرے پاس کچھ بچے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ سر اف یو آر فری تو ہم آپ کے ساتھ ہوٹل، چائے کے ہوٹل پہ بیٹھ جائیں. وہ تو میں نے کہا میں کبھی راضی ہو جاتا ہوں تو بیٹھ جاتا ہوں. تو دوسرے اسکول کے اسٹوڈنٹس بھی آ جاتے ہیں، تو ان کے یہی طرح کے سوالات ہوتے ہیں. اچھا اب آپ کہیں گے یار یہ حدیث کی کوشچن میں بچے کا رک جانا، تو لیکن کہیں بھی اسلامک پرسپیکٹو میں آپ کے ذہن میں کوشچن آ گیا نا، دین دوسری چیزیں اس کو سپورٹ کرنے لگ جائیں گی. وہی بچہ پھر اسلام بیزاری کی طرف بھی جاتا ہے. کوشچنز رہ گئے نا اس کے ذہن میں، کوشچنز رہ گئے تو وہ کہے گا نہیں میں تو ذہن میں یہ اسلامیات کوشچن تھا، یہ اسلام اس میں پورا نہیں اترا ہے، اور یہ تو تدوین میں بھی مسائل ہیں یہاں تو. اچھا ہم جب پڑھاتے ہیں اجماع تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بعض علماء کا اختلاف ہے کہ اجماع صحابہ کے دور میں جائز ہے یا اجماع آج کے دور میں جائز. جب ہم قیاس پڑھاتے ہیں خود بھی، اور او لیول کے نصاب میں بھی قیاس پڑھاؤ بھی، اور پھر بتاؤ علماء کرٹیک بھی کرتے ہیں قیاس کے اوپر، تو جب آپ دونوں چیزیں پڑھاتے ہیں پھر بچوں کے ذہن میں اچھا یہ تو لڑتے رہتے ہیں، اتنا اختلاف ہے. اٹ ڈپینڈز آن نصاب تو ٹھیک ہے، بٹ دا پرسن ہو از پریزنٹنگ دس، دیٹ از دا ویری امپورٹنٹ ایلیمنٹ ان دس. یعنی میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ اب آپ آج حیران ہوئے ہوں گے کہ یار میں بار بار آپ کو کیوں کہتا رہتا تھا احمد بھائی کہ او لیولس کے ٹیچر اب ہمیں کوالیفائڈ بھیجنے پڑیں گے بیکاز ہی از اسلامک ایمبیسڈر ان دا اسکول. ایگزیکٹلی، یعنی ایسا نصاب ہے تو پڑھانے والا بھی مضبوط بندہ ہونا چاہیے نا، جبکہ ہمارے یہاں نظر نہیں ہے. اور اسلامک اسکالرس کے لیے مطلب کتنا یہ ایک اچھی اپارچونیٹی ہے کہ یار اپنا کیریئر وہاں پرسیو کر سکیں. میں بتاؤں یہاں اسلامیات آج کل کون پڑھا ہے؟ معذرت کے ساتھ میں اسکولز میں ہوتا ہوں، آپ کسی اسلامیات بس انگلش صحیح ہے، ہی کین ریڈ دا بک، ہی کین ایکسپلین دا بک، ٹھیک ہے، کیونکہ اسلامیات کا ٹیچر ایزیلی نہیں ملتا، ہر فیلڈ کا کہیں نہ کہیں مل جاتا ہے. ہی کین ریڈ دا بک، ہی کین ایکسپلین اٹ، ٹھیک ہے، اسلامیات پڑھا لیا. دیٹ از دا مین ایشو، اور جس کی وجہ سے اسلامیات سبجیکٹ سے بیزاری آتی ہے. نمبر 1. نمبر 2 اے لیولز میں لوگ پرسیو نہیں کرتے. پھر اسلامیات کیوں نہیں پرسیو کرتے؟ کیونکہ او لیولز میں اتنا اچھا نہیں سمجھ میں آیا تو اے لیولز میں کیا آئے گا. اوکے سمجھے. اب میں او لیولز میں میتھس بہت اچھی طرح دے دیا تو مجھے پتا ہے اب میرا او لیولز میں میتھس میں اتنا اچھا گریڈ آیا تو اے لیولز میں بھی آ جائے گا. تو وہ اے لیولز میں موٹیویشن نہیں آئے گی. ہمارے یہاں تو گریڈس کی گیم ہے، پھر موٹیویشن کی گیم ہے. مجھے سمجھ کتنا آیا، کتنا میں نے انٹرسٹ شو کیا. تو ہم جب بچوں کو سمجھاتے ہیں، میں کوئی تعریفاً یہ بات نہیں کہہ رہا، اللہ کا شکر ہے میں کچھ اسکولس کا نام تو ہم یہاں نہیں لے سکتے، میں 2 سے 3 اسکولس میں تھا. تو جب میں وہاں جاتا تھا تو مجھے باقاعدہ ہیڈ بولتے تھے کہ جو آپ کی کلاس ہے، بڑے بڑے اسکول ہیں آپ کو نام پتہ، کہ جو میں کلاس ہے یہ آپ یقین کریں، میں صرف احسان وہ اللہ رب العزت کے اس کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا احسان ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے. تو ان کے باقاعدہ ہم یہ بات کہتے ہیں نا کہ او لیول کے یہ بچے دین سے دور ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں. میں نے آپ کو اپنا پرسنل بھی بتایا، وین دیر از اے اسلامک ایمبیسڈر، اچھا رول ماڈل ہو، انفلوئنسر ہو، موٹیویٹر ہو، میں بھی ادھر سے ہی آیا تھا. آپ یقین کریں میں نے میرے خود او لیولس کے 3-4 اسٹوڈنٹس مدارس کی طرف جا رہے ہیں او لیولس کمپلیٹ کرنے کے بعد. میں کوئی اس مشن سے نہیں گیا تھا اسکول میں کہ میں مدارس کی طرف بچے کھینچ کر لاؤں. آئی ہیو نیور ٹیل دیم کہ بھائی مدرسہ جاؤ، اسکول چھوڑو، یہ کرو، بٹ وہ خود موٹیویٹ ہوئے. اگر خود جا رہے ہیں، اگر مدارس کی طرف نہیں بھی جاتے
ناٹ اے ایشو. ایک اچھے مسلمان بن جائیں, ایک اچھا اخلاقی مسلمان بن جائے. ہر بندے کو عالم بننا ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہم یہ مانتے ہیں, بٹ ہر بندے کو اچھا مسلمان بننا ضروری ہے. بالکل, اگر وہ بن جاتا ہے ہمارا مشن پورا ہے. ایگزیکٹلی زبردست.